اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم۔ سورۃ القاف کی آیات 23 سے 44 22 آیات آج پڑھیں گے۔ فرمایا ولا تقولن، وا کے معنی قال اس نے کہا، یقول تقول لا تقل تو مت کہے، لا تقولن تو کسی صورت نہ کہے، تو ہرگز مت کہو، لشیء کسی چیز کے لیے، کسی معاملے کے لیے، کسی بات کے لیے ہرگز نہ کہو انی بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں، ذالک اس کام کو، غدن کل، کسی کام کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ میں کل کروں گا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں مت فرمائیے انی فاعل ذالک غدن کہ میں اس کو کر لوں گا، الا مگر، ہاں اجازت ہے ایسا کہنے کی ایک ایکسیپشن کے ساتھ۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ ان یشاء کہ چاہے اللہ اللہ مگر ان یشاء کہ چاہے اللہ یعنی کبھی کسی سے آگے کا وعدہ مت کرو، اگر کرنا ہے تو انشاءاللہ کہو، اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایسے جنرل حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے، مستحب ہے کہ ایسا کہا جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے یہاں، اور اس کے پیچھے واقعہ یہی سورت کا واقعہ ہے۔ اسی سورت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ان مشرکین مکہ نے اپنے 2 بندے بھیجے تھے مدینہ منورہ یہودیوں کے پاس، یثرب کے یہودیوں کے پاس، کہ یہ ہمارے ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، تو کیا یہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ 3 سوال کیجئے، اگر ان کا جواب دے دیں تو ٹھیک ہے۔ جب وہ 3 سوال حضور پاک صلی اللہ وہ لے کر آئے، 3 سوال، اور حضور سے سوال کیے، تو وہ تینوں اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا روح کے بارے میں۔ جب حضور سے آ کے عرض کی انہوں نے کہ ان کے جواب دیجئے، حضور کو پتا تھا یہ چیک کر اللہ کے دین کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، اگر ہو گیا تو یہ اللہ کا دین مان لیں گے۔ اس زمانے میں شاید حضرت جبرائیل روزانہ کی بنیاد پہ حضور کے پاس آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب، حضور نے کیا فرمایا؟ جی میں کل اس کا جواب دے دوں گا۔ حضور کو تو شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، جنت والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے میری نبوت چاہتے ہیں، نبی تو میں ہوں، ثابت ہو جائے گا۔ تو آپ نے کل کا وعدہ کل کا فرما دیا کہ کل بتا دوں گا۔ سہون ہوا یہ کہ جب حضور نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، حضور سے انشاءاللہ کہنا حضور سے رہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا میں کل۔ آج تو ہماری امت میں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پھر صحابہ کی محنتیں، پھر ہمارے بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے ہماری ایسی عادت بن گئی ہے کہ ہم منہ سے نکالتے ہی انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے۔ یہ تو ماحول بن گیا ہے نا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا رہ گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن فرشتہ ہی نہیں آیا، اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی۔ حضور کو تو وحی سے پتہ چلنا تھا ان چیزوں کا، وحی نہیں آئی۔ کافر تالیاں پیٹنے لگے۔ دیکھیں 15ویں دن جا کے سورۃ کہف نازل، اب نازل ہوئی 15ویں دن جا کے سورۃ الکہف نازل ہوئی، اور اللہ نے یہ تنبیہ بھی ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ آئندہ جب بھی وعدہ کریں انشاءاللہ، یہ امت کو سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے بھروسے پر ہی بات کرو۔ تو ولا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے انی فاعل ذلک غدا کہ میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ واذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد رکھیے، اذا نسیت جب بھی بھولیں، بھول ہو سکتی ہے ہر انسان سے۔ نبی پاک نے بھی فرمایا انی لانسا او انسا، میں کبھی بھول جاتا ہوں، کبھی مجھے بھلایا جاتا ہے، لأسنہ تاکہ میں سنت قائم۔ نماز میں سجدہ سہو کیسے کیا جائے؟ اگر نماز میں کچھ بھول جائے، سجدہ سہو ہوتا ہے تو سجدہ سہو کیسے کیا جائے؟ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہوئے، آپ نے ویسا کیا تو ہمیں پتہ چلا۔
تو حضور نے فرمایا انی لانسا، میں بھولتا ہوں، او انسا، یا مجھے بھلایا جاتا ہے، لسنت، تاکہ میں سنت قائم کروں۔ میری امت میں بھی تو ایسا ہونا ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گیا انشاءاللہ کہنا، تو بتا دیا گیا کہ کبھی کسی بات کا کل کا وعدہ نہ کیجئے، جبکہ اللہ کے یا کریں تو پھر یوں کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد رکھا کیجئے، اذا نسیتا، جب بھی بھول ہو جائے، وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، عَسَىٰ قریب ہے، یعنی عین ممکن ہے، أَن يَهْدِيَنِي، کہ مجھے ہدایت دے، رہنمائی دے، گائیڈ کرے، ربی میرا رب، لِأَقْرَبَ، زیادہ قریب ترین، من ھذا، اس سے بھی زیادہ قریب، راشدہ، ہدایت، یعنی ایک چیز میں سمجھ رہا ہوں یہ اچھا ہے، جلدی جواب مجھے مل جائے، میں ان کافروں کو جواب دے دوں، لیکن ہو سکتا ہے یہ میری خواہش ہے، لیکن اللہ نے اس سے بھی زیادہ بہتر بندوبست کر کے رکھا ہوا ہو جو مجھے پتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ درمیان میں باتیں آ گئی۔ قصہ کون سا چل رہا تھا؟ اصحاب کہف کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَبِثُوا، اور وہ لوگ رہے، اصحاب کہف رہے، فی کہفہم، اپنے غار میں، ثلاثہ، ہاں گنتی آتی ہے نا، 100 کو کیا کہتے ہیں؟ میا، 200 ہوں مئتان، الف نون لگا کے، اور 300 ہوں تو ثلاثہ میا، ثلاثہ میا، 300۔ تو اللہ میں فرما رہے ہیں وہ لوگ اپنی غار میں رہے، ثلاثہ مئتن، 300 سنین، سنا کی جمع، سنا کے معنی سال، سنین 300 سال رہے، وزدادو، اور بڑھ گئے، ازدادا زیادہ ہوا، وزدادو، وہ لوگ بڑھ گئے، 9، یعنی 300 پہ 9 سال اور بڑھ گئے وہ لوگ، تو یہ 309 سال رہے اپنی غار۔ اب باقی رہ گئے لوگ جو اٹکل پچو کہہ رہے ہیں جی نہیں اتنے سال رہے، نہیں جی اتنے سال رہے، سب کے اپنے اندازے ہیں، گمان ہیں۔ کل کہہ دیجئے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بے اس چیز کو، ما جو، لابسو وہ رہے، وہ کتنا رہے یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو سے پتا، کیونکہ ان 309 سال میں کوئی بندہ پہلے زندہ نہیں تھا یا آخر میں زندہ نہیں تھا، کس کو کیا پتا؟ 309 سال رہے اور خود ان کو بھی نہیں پتا تھا جن کے ساتھ یہ ہوا۔ تو فرمایا اللہ عالم بما لابسو، وہ جتنی مدت رہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں کا غیب، جو بات چھپی ہوئی آسمانوں میں ہے چاہے زمین کی ہے، سب اللہ کے علم میں۔ ابصر بھی واسمع، یہ عربی کا سٹائل ہے، ابصر بھی لفظی ترجمہ ہے وہ کتنا دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، اور کتنا زیادہ سننے والا ہے، یعنی کوئی مقابلہ ہے اللہ کی دیکھ سے، اللہ کے دیکھنے سے، اور اللہ کے سننے، کتنا سننے والا ہے، کتنا کمال کا دیکھنے والا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اسمع بھی، ابصر بھی، کتنا وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، اور کتنا سننے والا ہے۔ ما لہم، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، من دون ہی، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی سہارا، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، ولا یشرک، اور کوئی شریک نہیں ہوتا، فی حکم ہی، اللہ کے فیصلے میں، احدن، اللہ شریک نہیں کرتا، فی حکم ہی، اپنے فیصلے میں، احدن، کسی کو بھی، اللہ اکیلا ہے، فیصلہ بھی خود کرتا، کسی کو اپنے فیصلے میں شریک نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں وَاتْلُ، اور آپ پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیجئے یعنی پڑھ کر سنائیے، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی ہوئی ہے، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب سے، آپ کے رب کی کتاب سے جو آپ پر تلاوت ہوئی ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ واقعہ اب ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو آپ ان کو سنائیے۔ لا مبدلا، بدل سے ہے، تبدیلی سے ہے، بدلا اس نے تبدیل کیا، یبدلو وہ تبدیل کرتا ہے، مبدل تبدیل کرنے والا، لا مبدلا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، لکلمات ہی، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی باتوں کو۔ قرآن مجید کیا ہے؟ کلمات اللہ ہے نا۔ کافر آ کر حضور کو کہتے تھے یہ جو آپ نے اس میں سخت سخت باتیں ہیں قرآن میں، ہمارے بتوں کے خلاف، شرک نہ کرو، فلاں نہ کرو، ہماری عادتیں کچھ ہیں ان کے خلاف باتیں ہیں، یہ ہٹا دیں ہم آپ کو مان لیں گے۔ جو قرآن آپ پر آتا ہے نا اس میں یہ پوائنٹس ڈیلیٹ کر دیں، انہیں انڈو کر دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، تبدیل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی قرآن حضور خود تھوڑی بنا رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ولن تاجدہ، اور تم نہیں پاؤ گے، من دون ہی، اس اللہ کے علاوہ، ملتحدن کوئی پناہ کی جگہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب سے کھیل کرتا ہے، اپنی مرضی کی بات کرتا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں، تو سمجھ لے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہوتی، تو اللہ کے ساتھ اگر تم اللہ کے ساتھ اگر تم اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں کہیں جگہ نہیں ملے، تباہ و برباد ہو گئے، کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اور دوسرا، مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کے سربراہ تھے نا، سردار، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، چلے ہم آپ کی بات سن بھی لیں، لیکن کیسے سنیں؟ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو بڑے چھوٹے قسم کے لوگ، غلام، غریب، نادار، ہماری پروٹوکول کے خلاف ہے آپ۔ یہ بھی نبی پاک کہتے ہیں ان کو، نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو ہٹا دیں تو پھر چلے ہم آپ کے ساتھ سیٹنگ کر لیں گے، آپ تو بڑے فیملی کے، پھر ہم آپ کے ساتھ سیٹنگ کریں گے، نشست رکھیں گے، بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ، باتیں کریں گے، لیکن ان کو ہٹائیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، ثابت قدم رکھیے نفسک، اپنے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے، پکے رہیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو دعا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو۔ آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ، جو اللہ کو مان رہا ہے اسی کے ساتھ بیٹھیے، چاہے غریب ہے چاہے جو۔ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو کی دعوت دیتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی، صبح کو بھی، والعشی، اور شام کو بھی۔ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ یریدون، وہ تو چاہتے ہیں، وجہہ، اسی اللہ کا رخ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر دن رات عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اے نبی، ذرا اندازہ کرو، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کو اور مجھے تو ویسے بھی اس کا حکم زیادہ سخت ملتا ہے، سخت بنتا ہے۔ حضور تو خود اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق تھا، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام بھی آتا تھا، اور ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کن کے پاس بیٹھیں؟ آپ اور مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ کون سی کمپنی رکھنی ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ جو اللہ کے ذکر میں، جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی اللہ کو یاد رکھو گے۔ اگر غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو خود اللہ کو بھلا کے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھو تم بھی غفلت میں آگے بڑھو گے۔ یریدون وجہہ، وہ اسی اللہ کا چہرہ، رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعدو، اور کبھی نہ چھوڑو، عیناک، اپنی آنکھوں کو کبھی نہ ہٹاؤ، عنہم، ان سے، اللہ والوں سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹاؤ۔ تمہاری توجہ ہر وقت اللہ والوں پر ہونی چاہیے تاکہ اللہ والوں کی توجہ تمہیں مل جائے، اور جب اللہ والوں کی توجہ تمہیں مل گئی تو تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کی توجہ جن خوش نصیبوں کو مل جائے وہ کے بیڑے پار۔ تو کیا فرمایا؟ لا تعد عیناک عنہم، اے نبی اپنے آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے گا جو اللہ کا ذکر میں لگے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ایسی حالت میں ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے گا کہ آپ دنیا کی زندگی کی کشش دیکھتے لگ جائیں۔ دنیا کی کشش دیکھنے کی خاطر اللہ والوں سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔ جو اللہ کے ذات میں کو ماننے اور اس کو ماننے والے اور اس کی ماننے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو نہ ہٹائیے گا، اپنی آنکھیں، اپنی توجہ کو۔ ولا تطع، اور نہ مانیے، من اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کے دل کو، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے جو لوگ غافل ہو چکے، ہم نے انہیں غافل کر دیا ہے۔ آپ نے ان کی بات مان کے نہیں چلنا۔ اللہ والا کہہ رہا ہے یہ کرو، اور غافل انسان کہہ رہا ہے یہ کرو، آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ حضور کو تو اللہ بتاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اور خود اللہ والا بھی وہی بنتا ہے جو حضور کے فرمان کے مطابق چلے۔ لیکن آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے بعد جب ہماری کسی محفل ہو تو اس میں کوئی اللہ والا جو کہے ماننی ہم نے وہ بات۔ اللہ اکبر۔ ولا تطع، نہ مانیے، من اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ جس بد نصیب کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی وہ غافل انسان ہے، اس کے پیچھے مت چلو۔ واتبع، کیونکہ ایسے شخص نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش کی۔ بیٹا یہ بہت قیمتی ہے، اپنی خواہش کی پیروی کی، اپنی خواہش کے پیچھے چلا، من مانیاں کرتا رہا، اس کے پیچھے مت چلے۔ اب ہم دیکھیں گے، ہم جب زندگی کے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، خدا چاہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ من مانی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو من مانی کی طرف چلے اس کے ساتھ تم بھی نہ۔ واتبع ہواہ، جس نے اپنی
خواہش کی، اپنی مرضی کی پیروی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے بڑھا ہوا ہے. فروت افراط و تفرید کا شکل. وَقُلْ، اور کہیے الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. ہاں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ باتیں ہٹا دیجئے، اپنی محفل سے ان لوگوں کو ہٹا دیجئے، تو کچھ نہیں ہوگا. الحق، یہ حق ہے، من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء، جس کا دل چاہے فلیؤمن، تو ایمان لے آئے. ومن شاء، اور جس کا دل چاہے فلیکفر، تو کفر کرے. مجھے تو ڈکٹیٹ نہ کرو. یہ بالکل چھوٹے اپنے لیول پہ یوں بات ہے جیسے میں آپ سے، آپ مجھے کس نے کہا سر یہ ختم کریں یا یوں کریں. بھائی جس نے چاہا پڑھ لے قرآن، جس نے چاہا نہ پڑھے، مگر مجھے تو ڈکٹیٹ نہ. تو پڑھا رہے ہیں، خود اپنا ذمہ دار ہے اپنے نتائج کا. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، دو چاہے کفر کرے. اپنی ہی جنت اور جہنم بنا رہے ہو. انا اعتدنا، بے شک ہم نے، اعتدنا، ہم نے تیار کر لیا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ. اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ. احاط بہم، ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، سرادقھا، اس آگ کے کناتوں نے. آگ گویا ایسے ہے جیسے کناتیں لگی ہوں، ان کو گھیر لیا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جہنم میں یہ حالت ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب یہ فریاد کریں گے، مدد مانگیں گے. یغاثوا، تو ان کی مدد آئے گی. بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، کالمہل، جیسے کہ تلچھٹ کا تیل ہوتا ہے. تیل جب خوب تپ جاتا ہے، اس کے تھوڑے سا قطرہ بھی، وہ جو چھوٹے سے وہ اس کے قطرے سے آتے ہیں، وہ بھی بندے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا ان کو وہ پانی ملے گا پینے. کالمہل، جیسے مہل یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پگھلا ہوا تانبا. یشوی الوجوہ، چہروں کو بھسم کرتے. یشوی، بھسم کر دے گا، الوجوہ، چہروں کو. پینا تو دور کی بات، اس کے قریب آتے ہی چہرے بھسم ہو جائیں گے. وہ پانی ملے گا ہی نہیں. بیس الشراب، کتنا برا پینا. یہ پینے کی چیز کتنی بری ہے. وساعت، کتنا برا ہے. مرتفقہ، آرام گاہ. مرتفقہ، وہ جگہ جہاں آرام کرنا ہے. بندہ جہاں جاتا ہے، کہیں رہتا ہے تو کس لیے؟ آرام کے لیے. جہنم کتنی بری آرام کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع، یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر، معاوضہ، من احسنا، جس نے اچھا کیا، عملاً، کوئی کام. ڈرو نہیں، اچھا کام کرو نا. تو اچھا کام کرو گے تو اس کا بدلہ ضائع نہیں ہوگا، بہت اعلیٰ بدلہ ملے گا. تو ماشاءاللہ قرآن سن رہے ہیں، قرآن، نیت ٹھیک ہے، توجہ ہے. قسم سے اس سے پیاری اور اس سے بڑی محفل کوئی. کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ تو کلام بھی تو سب سے بڑا کس کا ہے؟ سب سے اہم بات کس کی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوشش ہے اور تو کچھ نہیں. آپ کی، میرے پاس کیا ہے؟ نتیجے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم اس وقت سب سے اہم ترین چیز، قیمتی ترین چیز سمجھنے کی کوشش. اللہ اس کا ہمیں بہت اچھا پتہ. اور اللہ نے کہا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نے ایسے بندے کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا کام. اولئک لہم جنات عدن، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی رہائشی جنتیں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا، اور اس میں ان کو سجایا جائے گا، زیورات پہنائے جائیں گے. من اساورا، ایسے کڑوں کی، من ذہبن، جو سونے کے کڑے ہوں گے، یعنی اتنا سونے سے لدے ہوئے ہوں گے. اور لباس بھی کیا فاخرانہ ہوگا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور ایسے کپڑے پہنیں گے، خضراً، سرسبز ہوں گے، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کے سبز لباس ہوگا ان کا. سندس کیا ہے؟ باریک قیمتی ریشم، اور استبرق ہے ایک دبیز تو موٹا ریشم لیکن بہت قیمتی. یہ دونوں قسم کے لباس ہوں گے. جیسے آپ بادشاہوں کا دیکھتے ہیں کہ نیچے بڑا قیمتی، موسم کے مطابق بہترین لباس ہے، موٹا لباس ہے، پھر اس کے اوپر ایک خاص قسم کا کورنگ، ایک چیز پتلے ریشم کی چیز بنی ہوئی ہوگی جو اوور اس کے اوپر پہنیں گے، جو صرف زیب و زینت کے لیے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہاں رہائش کے علاوہ لباس، کمپنی، ہر چیز عظیم ہوگی جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. دنیا بڑے سے بڑا بادشاہ وہ چیزیں نہیں لے سکتا جو ایک جنتی کو ملے. سیابن خضرن، سبز لباس ہوں گے، من سندسن، سندس و استبرقن، اور استبرق کے، متقین، اور وہ آرام کر کے بیٹھے ہوں گے، فیہا، اس جنتوں میں، علی الارائک، تختوں پر، اپنے صوفے لگے ہوئے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے جن پر وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کتنا اچھا ثواب ہے،
کتنا اچھا بدلہ ہے، وہ حسنت، اور کتنا اچھا ہے مرتفقہ، آرام کی جگہ۔ جہنم کے بارے میں فرمایا 7 مرتفق، بہت برے آرام کی جگہ ہے، جبکہ جنت حسنت مرتفقہ، بہت اچھی آرام کی جگہ ہے۔ جی ہاں، آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی گئی۔ ایک تو حضور پاک کو شروع میں حکم دیا گیا جب بھی کسی کام کا آئندہ کا ارادہ کریں تو کیا کہیں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ کہا کریں۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں تھوڑی سی بات آئی۔ پھر اس کے بعد کافروں نے جو حضور سے فرمائشیں تھیں کہ حضور اپنی لائن سے ذرا ہٹیں، اس بارے میں حضور کو پکی تائید کی گئی کہ ان کی کہنے کے مطابق بالکل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی رکھنی ہے جو کہ اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے والے، جن کی چاہت صرف اللہ کی ذات ہے، جس میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ اب ان کافروں کو ایک مثال دی جا رہی ہے جن کافروں کے پاس دولت تھی، جائیدادیں تھیں، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مسلمان ان کے مقابلے میں غریب تھے، بظاہر دنیاوی منصب کے لحاظ سے کم منصب تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، رَجُلَيْنِ، 2 آدمیوں کی۔ یہ واقعہ آ رہا ہے، کہتے ہیں یہ ایک اصل واقعہ تھا بعض کے خیال میں۔ بنو اسرائیل کے 2 فرد تھے، ان کے ابا جی فوت ہوئے 2 بھائیوں کے، تو ابا جی بڑی جائیداد چھوڑ کے گئے۔ اب 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے تو اپنی جائیداد کو بہت حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور ایک نے جائیداد کے ساتھ دل لگا لیا اور اسی میں ہی محنت کی، اور اس کو اپنے دل میں اتنا بسایا کہ ہر وقت دولت، جائیداد اور اسی کی فکر میں رہتا ہے۔ اور ایک اللہ والا، اس نے جائیداد کافی اللہ کے راستے میں دی، تھوڑا بہت رکھا۔ اب یقینی بات ہے دونوں کے سٹینڈرڈ میں، لائف سٹینڈرڈ میں بہت فرق آ گیا۔ تو بعض کے خیال میں یہ ہے، اگر جس کے بارے میں کوئی مستند مرفوع روایت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ روایت لکھی گئی ہے۔ لیکن قرآن جو بتا رہا ہے اب وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن جو بتا رہا ہے اس میں سبق۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے، رَجُلَيْنِ، 2 آدمیوں کی، جعلنا، ہم نے بنایا، لِأَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کو ہم نے دی، جنتین، 2 باغ۔ دنیا میں ہی اسے کتنے دیے؟ 2 بہت بڑے باغ تھے اس کے، اور باغ بھی کوئی کینو کا نہیں تھا، سنگترے کا نہیں تھا، اعناب، انگوروں کی ورائٹیاں، قیمتی ترین چیز۔ اور کیسا زبردست، کبھی ہوتا ہے باغ میں زور کی آندھی چل جائے، باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اسے ایسا باغ دیا تھا کہ اسے سپورٹ بڑی تھی۔ کس طرح؟ وَحَفَفْنَاهُمَا، اور ہم نے اس کو گھیر دیا، اس کے ان دونوں باغوں کو، بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے۔ کھجور کے درخت خود پھل بھی دیتے ہیں، اور پورے باغ کے گرد ایسے ہیں جیسے کہ پولیس کھڑی ہو اس کو سہارا دے کے، کہ تیز ہوا چلے گی اندر انگور کا باغ بچ جائے گا، باہر کھڑے جو ہیں، یعنی ایک وہ احاطہ بھی اللہ نے بنا دیا، اور خود کھجور کا جو پھل ملے گا وہ علاوہ مزے ہیں۔ یعنی ایک باغ کی اللہ تعالیٰ، آپ کے نباتات والے اس کو چیک کریں، انگور کے 2 باغات ہیں، 2 باغات ہیں مکمل انگور کی، اس کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں، اس کا سارا سسٹم بنا ہوا ہے، اور ارد گرد پوری جو باؤنڈریز ہیں وہ کس کی ہیں؟ کھجور کی۔ وَحَفَفْنَاهُمَا، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے گھیر لیا ہے، بِنَخْلٍ، کھجور سے، درختوں سے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان 2 باغوں کے درمیان بھی کھیتی ہے، وہ علاوہ ہے، تاکہ جو کمائے، گندم جو بھی لگانا چاہے وہ بھی ہو، یہ بندہ خود کفیل ہو، کیونکہ صرف کھجور اور انگور سے تو پیٹ نہیں پلتا نا۔ تو وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان 2 باغوں کے درمیان بھی ہم نے کیا کیا تھا؟ اس کو بڑی کھیتی دی تھی، جو چاہتا تھا کھیت میں لگاتا تھا۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْن، اور یہ جو دونوں باغ تھے، آتت، انہوں نے دیا، اکلہا، اپنا پھل، ولم تظلم، اور کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی کم نہیں کیا، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی خوب پھلتی تھی، خوب پھولتی تھی، خوب پھل آ رہا تھا، کھجور کا بھی، انگور کا بھی، اور درمیان میں کھیتی، کوئی کمی نہیں تھی، خوب پھلتے پھولتے درخت تھے اور خوب مال آ رہا تھا۔ وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے نکالا، خِلَالَهُمَا، ان دونوں باغوں کے درمیان میں، نہرن، ایک نہر بھی، یعنی اب اس کی آبپاشی کا معاملہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ اب بندے کو کیا فکر، نہ پانی سینچنے کا مسئلہ، اور وہ پانی کی نہر ہے، اور اس کی جو نالیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، ساری چیزیں بالکل سیٹ ہیں، ہر جگہ پانی اپنی اپنی مقدار کے مطابق پہنچ رہا ہے، آبپاشی کا معاملہ بھی فل، حفاظت کا معاملہ بھی، اور مال و دولت اور زمین بھی انتہائی زرخیز۔ اب یہ سچویشن ہے اس بندے کے پاس۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس بڑا ثمر بھی تھا۔ ثمر آپ کو پتہ ہے، صرف پھل کو نہیں کہتے،
آپ جب فروٹ کہتے ہیں کسی کا پھل ملنا، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں یا اس سے مجھے بڑا پھل ملا، یعنی بڑے اچھے نتیجے ملے، یعنی اس کے پاس اور بھی بڑی دولت تھی. اور آپ کو پتہ ہے اولاد بھی ثمر ہے، پیارا میٹھا پھل ہے. تو فرمایا اس کے پاس اور بھی کئی پھل تھے، صرف یہ پھل نہیں تھے یہ جو اللہ نے 2 زمینیں دی تھی، 2 بڑے بڑے کھیت دیے تھے، ایک بڑے باغ دیے تھے. جب اس کے پاس یہ سارا دولت کا معاملہ تھا، اب ہونا کیا تھا؟ اللہ کا شکر گزار بنتا، ماشاء اللہ اور انشاء اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ والی زندگی ہوتی. لیکن اس میں تکبر ہے. فقالا، تو کہنے لگا، لصاحبہ، اپنے دوست کو، اپنے ساتھ والے کو، وہ جو دوسرا جو اتنا امیر ہے، وہو یحاورہ، جبکہ اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا، محاورے سے، حاورہ یحاورہ محاورتاً، گفتگو کرنا. اپنے دوسرے کو کہنے لگا جب اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک، ارے میں تم سے بڑھ کر ہوں، مالن، مال میں، ارے میرا مال تجھ سے بہت زیادہ ہے، واعز، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا، آبادی کے لحاظ سے میرا ووٹ بینک بھی تجھ سے زیادہ ہے، جب چاہوں گا ووٹ خرید لوں گا، سینیٹر خرید لوں گا، MLA خرید لوں گا. اعز نافرا، اور میں گنتی میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، یعنی میری اولاد تجھ سے زیادہ، میری دولت تجھ سے زیادہ، میرے بندے تجھ سے زیادہ. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور ایک بار ایسا ہوا کہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ اپنی جان پر زیادتی کر رہا تھا، اپنی جان پر ستم ڈھا رہا تھا. کس طرح اس نے اپنی جان پر ستم ڈھایا، دیکھیے اپنے اوپر کس طرح اس نے ظلم کیا. قال، جب اس نے کہا، ما اظن، مجھے نہیں لگتا، مجھے کوئی خیال ایسا نہیں ہے، ان تبیدا، کہ یہ برباد ہو سکتے، حاضی، یہ باغ، ابدا، کبھی ایسی سچویشن میں نے پیدا کی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اصل میں مشرکوں کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے جو حضور کے مقابلے میں تھے. وہ کہتے تھے جب دنیا میں ہر چیز ہمیں حاصل ہے، پہلے تو آخرت ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی صحیح تو وہاں بھی ہمارے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اس میں بھی ہم آگے ہوں گے، تو مسلمانوں سے بھی پیچھے ہو. تو یہ بھی یہی کہنے لگا، ان تبید حاضی ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہو سکیں. آگے دیکھیے کفر کی طرف جا رہا ہے، کہنے لگا، وما اظن الساعۃ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائمتاً ہونے والی ہے، قائم ہے، کھڑی ہونے والی، قیامت قائم ہو، مجھے نہیں لگتا. یہی دنیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. والا ان رددت، لیکن اگر مان لیا جائے کہ قیامت آئے گی، رددت، مجھے واپس کیا جائے، الی ربی، میرے رب کی طرف، لاجدن، تب بھی میں ہر حال میں پاؤں گا، خیرن منہا، اس سے بہتر، منقلبا، پلٹنے کی جگہ. اگر مجھے کہیں اور پلٹنا بھی پڑا تو میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں، میرے اندر جو وہ ہے، تو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں گا، کم میں نہیں جاؤں گا. میں نے اتنی مینجمنٹ سیکھ لی، ایسے میں لوگوں کو مینیج کر لیتا ہوں، چیزوں کو مینیج کر لیتا ہوں. قال لہ صاحبہ، تو اس کا دوست اسے کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب اس سے بات کر رہا تھا، اکفرتا، ارے کیا تو نے کفر کر دیا، بالذی، اس ذات کا جو خالقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک، پھر تجھے بنا دیا، ٹھیک ٹھیک بنا دیا، راجلن، ایک پورا انسان. تو کیا ہے، کبھی غور کر، ایک انسان، ماتھا، آنکھیں، ناک، ہر چیز فٹ فاٹ تھا، کیا، مٹی. سب سے پہلے انسان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی نا، پھر اس کے بعد اگلی نسلیں جو چلی تو پانی سے ہوئی، پانی کے گھٹیا قطرے سے. یہ تیری حقیقت ہے. تو آج کی ظاہری آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے، اسی کی کشش میں تو سب بھول گیا، اپنی اصل بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا. تو اس ایک دوست نے اس دوست کو یاد دلائی. اب پتہ ہے جو بندہ ذرا اچھے حالات میں ہو وہ ایسی باتیں نہیں سنتا، اسے تو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں. تو بھائی اب تو ایک اچھا خاصا، یعنی تیری دولت تو دور کی بات، تو خود کیا ہے، خود بھی کچھ نہیں. اس اللہ نے تجھے یہ سب کچھ بنایا. لیکنہ اللہ، لیکن وہ اللہ ہے، ربی، میرا رب. یعنی تیری حالت یہ ہے کہ تو سب بھول رہا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے، اسی اللہ کو میں مانتا ہوں. ولا اشرک بربی، میں شریک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی کو بھی. ولولا، ایسا کیوں نہ ہوا. اب اسے سب تھوڑا سا سمجھا رہا ہے، یار ذرا تھوڑا سا سٹائل تبدیل کر لے، تو ٹھیک بندہ ہے، ذرا اپنا سٹائل تبدیل. ولولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اس دخلت جنتا کا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، تو کہہ دیتا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے کیا وہی ہے، ما، جو، شاء، چاہا، اللہ، اللہ نے. یعنی میرا یہ باغ بہت بڑی دولت، میں نے محنت کی، اللہ نے کرم کر دیا. اللہ نے ہی دیا، محنت کی، طاقت اللہ نے دی تھی، صلاحیتیں تھیں اللہ نے دی تھی، لگائیں، اس کا فائدہ ہو
اللہ کا کرم تھا تو یہ اللہ کا کرم ہو گیا، بس یہی کہہ دو، صرف ذہن کو تھوڑا سا ٹھیک کر دو، ہر چیز اللہ کی طرف سے سمجھ لو نا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تو باغ میں داخل ہوا، قلتا تو تو نے کہہ دیا ہوتا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا یہ اس کا کرم، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، وہی اللہ ہی کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے، ورنہ خود اس پانی اور مٹی سے، زمین سے کوئی پودا پیدا ہو جائے کسی کے اختیار ہے؟ ان تارانی، باقی رہ گیا جو تم مجھے، دوست کہتا ہے کہ باقی رہ گیا جو مجھے تانے دے رہے ہو کہ تو گھٹیا ہے، تو کم ہے، میری دولت زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرا خاندان زیادہ ہے، میرا پریوار زیادہ ہے، اگر تم مجھے دیکھو آنا کہ میں اقل کم ہوں من کا تجھ سے، مالن، مال و دولت میں، والدا، پریوار میں، اولاد میں، بچوں میں، فیملی میں، فعسا، تو قریب ہے، ربی، میرا رب، ان یؤتینی، کہ وہ مجھے عطا فرمائے، خیرن، بہتر، من جنتی کا، تیرے باغ سے بھی بہتر دے۔ اللہ تو کر سکتا ہے، خواہش میری نہیں، لیکن تو جو تانا دے رہا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے میرا باغ تیرے باغ سے بھی بہتر ہو جائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور باقی رہ گیا تیرا باغ، اللہ اگر اس پر بھیج دے حسبانن، کوئی آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبیہا، تو وہ ہو جائے، سعیدن، بالکل زالہ کا چٹیل میدان، بالکل چٹیل میدان، جیسے ریت ہوتی ہے، ریت کے اوپر چلے، جتنا اس کے اندر ڈالیں بیج کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا ضائع۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ او یا یوں ہو جائے، یصبح ماؤہا، اس کا جو پانی ہے جہاں سے اب ان کو ہر طرف سے پانی مل رہا ہے، غورن، ڈوب جائے، پانی اب جتنے سطح پہ مل رہا ہے اس سے بہت نیچے چلا جائے سطح زمین سے، یہ بھی تو ہو سکتا۔ فلن تستطیع، پھر تو نہیں کر سکو گے، لہو، تم اس کو، طلباً، طلب، پھر تو اس کو کہاں سے تلاش کرو گے پانی کو؟ بڑے بڑے ڈونکی پمپ لگاؤ گے، کئی سو کئی ہزار میٹر سے پانی لے آئے، پیچھے پانی نہیں ہے، اللہ اسے ڈبو دے، پانی کو ہی نیچے کر دے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے صرف ڈرایا اسے کہ بھائی فخر کی بات نہیں، تکبر کی بات نہیں، میرا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے اور خود تیرا باغ تباہ بھی، بس اللہ سے ڈر۔ تو ہوا کیا؟ وہی ہوا جو اللہ والے نے کہا تھا، فرمایا من عادی لی، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیًا، جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کی۔ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیًا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، آذنتہ بالحرب، او کما قال، او کما رویہ، آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ غالباً یہ دوسرا ساتھی اللہ والا تھا، ولی تھا، اس نے اس کو تانے دیے، اس نے سہ لیا، تو جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی، اللہ کا اس سے اعلان جنگ۔ تو ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے سارے ثمرات جو تھے سب گھیرے میں آ گئے، احیطہ، گھیرے میں آ گئے، بثمرہ، اس کا سارا پھل، اولاد، میں نے بتایا نا ثمر کے معنی پھل، یعنی صرف وہ پھل نہیں ہے جو فروٹ کی شکل میں ہوتا ہے، بلکہ ہر مال، دولت، خیر، بینک بیلنس، جائیداد، عمارتیں، سب ثمر، اولاد بھی۔ اللہ فرماتا ہے وہ احیط بثمرہ، اس کا سارا جو ثمر تھا وہ گھیرے میں آ گیا، فاصبح، تو وہ اس حالت میں ہو گیا کہ یقلب، پلٹتا تھا، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، ہتھیلیاں ملنے لگ گیا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، اچانک ایسا عذاب آیا اللہ کی طرف سے، سب ہاتھ سے جاتا۔ یقلب کفیہ، وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتا رہا، علی ما انفقا، اس بات پر کہ اس نے جو خرچ کیا ہے، فیہا، اس باغ میں۔ اب تو افسوس ہو رہا تھا میں نے اس باغ پہ اتنا خرچہ کیا کیوں، کچھ بچا لیتا تو آج میرے کام آ، جس پر وہ فخر سے کہہ رہا تھا دیکھو اتنی انویسٹمنٹ کی اور یہ نتیجہ دیکھو۔ اسے کہتے ہیں مینجمنٹ، جینیس پرسن، تم ڈل آدمی ہو، نہیں کما سکے دنیا۔ ارے دنیا کمانا کوئی ذہانت ہے؟ دنیا میں کوئی امیر ہو جائے تو کیا بتائے وہ ذہین زیادہ ہے؟ جو زیادہ امیر ہو نا وہ سمجھتا ہے عقل مند بھی میں ہوں، حالانکہ پیسہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر پیسہ عقل مندی ہوتی تو کھوتا بھوکا مر جاتا، کھوتا بھوکا نہیں مرتا، اسے بھوک اللہ رزق دے دیتا ہے۔ جانور بھوکے مرتے کہ نہ مرتے؟ نہیں مرتے، وجہ اللہ ان کو بھی رزق دے دیتا ہے، کیونکہ عقل کے مطابق رزق نہیں ہوتا۔ اب وہ کہنے لگا، افسوس کرنے لگا، علامہ انفق فیہا، جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا، وہی خاویتن، اور باغ کی حالت یہ تھی، خاویتن علی عروشہا، جو اس نے ٹٹیاں باندھی ہوئی تھیں، وہ جو بیل کے لیے، جو اس کے لیے بیل چڑھانے کے لیے جو چیزیں باندھی ہوئی تھیں وہ سب
نیچے گر چکی تھی. وَيَقُولُ اور کہنے لگا یا لیتنی اے میرے کاش لم اشرک میں نے شرک نہ کیا ہوتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدن کسی کو. یہ بتائیں ساری گفتگو آئی تھی بظاہر کوئی اس نے کوئی شرک کی ایسی بات کی ہے کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کوئی بات آئی ہے؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا؟ کفر ہے شرک تو نہیں ہے تو کفر ہے نا اس نے اللہ کا نہیں مانی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلا کفر ہے نا شرک تو نہیں ہے نا. لیکن کہہ رہا ہے ولم اشرک بربی احدا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. یہ ہے وہ نفس پرستی یہ ہے مادہ پرستی کہ میں دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اللہ کی طاقت کو اگنور کر بیٹھا. اللہ کی طاقت کے مقابلے پر دولت کی طاقت اور جائیداد کی طاقت کو میں سب کچھ سمجھ بیٹھا. یہ وہ مادہ پرستی اور خواہش پرستی جو تھی وہ اصل میں اللہ کی پرستی سے مقابلے میں ہے. نفس پرستی خواہش پرستی سمجھ آ گئی اس کو. تھا تو پیچھے سے نیک لوگوں کا بولا کہتے ہیں ولم اشرک بربی. آخر بنی اسرائیل میں سے اگر تھا جیسے کہ روایت میں آتا ہے تو تھے تو پڑھے لکھے اور دین والے لوگ. ولم تکن لہو فتنۃ فئۃ ینصرونہ. اللہ کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چیریاں. فلم تکن لہو فئہ ولم تکن لہو فئہ اس کا اب کوئی گروپ نہیں تھا ینصرونہ جو اس کی مدد کرتے. اب کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتے من دون اللہ اللہ کے مقابلے پر. وما کان منتصرا اور نہ ہی وہ خود کھڑا ہو سکتا تھا دوبارہ اپنے پاؤں پر اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب تو بڑھاپا بھی آ گیا جو آج تک کمایا تھا سارا ہاتھوں سے نکل. اب نہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہ طاقت نہ وہ زمین جہاں سے کچھ اگا سکے. وما کان منتصرا خود بھی مدد خود بھی کامیاب ہونے کا چانس ختم ہو گیا اور کوئی ہیلپنگ گروپ بھی نہیں تھا. ہنالکا تو یہاں بندے کو سمجھ آتی تو اس موقع پر انسان کو سمجھ آتی ہے الولایت کہ طاقت حکومت للہ اللہ کی ہے. الحق حق حقیقی حکومت اللہ کی وہ جو ہمارا حقیقی ولی ہے حقیقی سہارا ہے. ہوا خیر ثوابا وہی بہترین ثواب ہے. وخیر عقبا اور بہترین انجام. بہترین ثواب دینا اور بہترین انجام دکھانا یہ اللہ ہی کے اختیار میں. وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے.